جو وظیفہ میں آج آپ کو دینے جا رہی ہوں اور جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت سے رب کریم کو بہت ہی محبت ہے۔ یہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا، رب کا شکر ادا کرنے والا، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ شرطی اور خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، میرے رب نے چاہا جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر نواز دے گا۔ میرے رب نے چاہا تو پورے سال کا بے پناہ رزق ملے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ والوں، یہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے ہیں، یہ رب کے وہ پسندیدہ مہینے ہیں جن میں رب بالخصوص دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص اور خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کے میاں بیوی میں باہمی محبت کی کمی ہے، رب نے چاہا تو تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، بند کاروبار ہے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو چل پڑے گا۔ صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آج ہماری نوجوان بھائی بہن بیٹیاں صبح سے شام تک ہاتھ میں ڈگریاں لے کر اتنا پڑھنے کے بعد گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار پہلے وسیع تھے آج نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں سکون اور برکتیں مہنگائی نے ایسا توڑ کیا ہے کہ ہر گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور بے سکونی اور بے برکتی آ چکی ہے۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں وہیں اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں بھی موجود ہیں۔ یہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں اور ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو کیوں نہ اپنے رب کریم کو منا لیا جائے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کا اور رب کریم کے ایک نام، رب کریم کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بہت سے اعمال، تسبیحات اور وظائف کیے ہوں گے، ان کی فضیلت، ان کی برکات اپنی جگہ ہے۔ آپ یہ خاص اور خاص وظیفہ یہ عمل کر لیں۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، محدثین کا آزمودہ عمل ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ میں بتا رہی کہ اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، یہ خاص اور خاص وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک بات بہت ہی اہم اور خاص ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی مصروفیات سے پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کے لیے، پورے سال کی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، دنیا میں موجود مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، آپ ایک بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ مانگیں۔ آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ ذخیرہ گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ سخت توبہ کر لے، جب سچی توبہ کر لے، قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آج موقع مل رہا ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، پورے سال کے نصیب کو جگانے کا، تقدیر کو لکھوانے کا۔ جو کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنے رب سے اپنے نصیب کو لکھوانا چاہتا ہے تو آج الحمدللہ رب العالمین اور رب کریم کے ایک نام اللہ الصمد کا یہ خاص اور خاص وظیفہ خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں کہتی ہوں یہ وظیفہ آپ جب کریں گے، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یہ نہ سوچئے گا میرے گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں، کرایہ دینے کو پیسے نہیں، نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ مانگ کر تو دیکھیے، میرا رب اپنے پیارے شہدائے کربلا کے صدقے آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہے
डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, इलाज कर कर के थक चुके हैं। इलाज ज़रूर करें। औलादी का खात्मा चाहते हैं, आज बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लें और रब्बे करीम से खूब गिड़गिड़ा कर शहदाए करबला के सदके मांगें। इंशाअल्लाह ताला बामुराद हो जाएंगे, झोलियां भर दी जाएंगी और अल्लाह ने चाहा तो आपको औलाद नरीना अता हो। अल्लाह वालों, आप रब्बे काबा की लुत्फ नजर करम चाहते हैं तो किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज तक रब्बे करीम ने कभी किसी को खाली नहीं लुटाया, बे औलादों को मायूस नहीं किया। आज जो कहता है कि नरीना औलाद चाहिए, आप मांग कर तो देखें, आपको नरीना औलाद भी नसीब होगी। अगर आप में से कोई मकरूज बैठा है, कर्ज अदा करना चाहता है कि लोग दरवाजे पर आते हैं, आपके पूरे मोहल्ले के सामने रुसवा करते हैं, कर्ज से खलासी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रब्बे करीम के इस नाम का वजीफा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपका कर्ज कैसे और कहां से उतरना शुरू हो गया है। अल्लाह वालों, इस महीने के सदके अपने नसीब के सितारे चमकाने का मौका है। जिस घर में रब्बे करीम के इन नामों से वजीफा पढ़ लिया जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा अपने मकसद में रब की रहमतों से कामयाब हो जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ा जाता है, वो मकसद इंशाअल्लाह गैब से पूरा होता है। आज अगर कोई कहता है मैं वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, वो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये वजीफा पढ़े। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, मस्कत, अमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। आप बावजूद मुसल्ले पर बैठकर नियत करके खलूस नियत के साथ, यकीन कामिल के साथ, यकसोई अल्लाह वालों लाजमी है इस वजीफे को पढ़ना है। मैं सिर्फ वजीफा बता सकती हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब्बे करीम से है, क्योंकि रब्बे काबा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जब भी मांगे रब्बे करीम से मांगे, गिड़गिड़ा कर दिल की गहराइयों से मांगे। आज का ये वजीफा पढ़ने के बाद जाली पीरों फकीरों की छुट्टी हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। ये 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। एक बार ये वजीफा पढ़ना है, एक दिन का वजीफा है, पूरे साल की कामयाबियां रब की रहमतों से यकीनी हो जाएंगी। निकल गया तो फिर पूरा साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और जिस बंदे ने आज इस खास अमल को पा लिया, इस खास अमल को पढ़ लिया, अल्लाह के हुक्म से अपने मुकद्दर को संवार लेगा। आज जिसको जब चाहे, जिस वक्त भी मौका मिलता है, वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ ले, पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या न मिले। अल्लाह पाक ने आज वो आपको कबूलियत की घड़ियां अता फरमाई है। आपने सिर्फ बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है और एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करती रहूंगी। ऐ मेरे मालिक को मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, मेरे मौला तुझे कमली वाले आका के महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, इस बाबरकत महीने के सदके हम सब की नसीब और तकदीर को चमका दे। मेरे मौला, आज जो कोई भी मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है, इस दुआ में शामिल है, मेरे मौला उनकी तमाम तर दिल की तमाम जायज हाजात को कबूल और मंजूर फरमा ले। उनकी जो भी मौला रिज़्क़ की तंगी है, अपनी रहमत से दूर फरमा दे। मेरे मौला, आज तेरी बारगाह में हम सब हाथ उठा कर बैठे हैं। आज जो बंदा भी तेरी बारगाह में सर सजदे में रख कर बैठा है, मेरे मौला हम सब की हर नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हम सब ने आज तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं और तुझसे लो लगाते हैं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब का वसीला पेश करते हैं। नबी पाक की मोहब्बत को देख मेरे मौला, उनकी मोहब्बत के सदके मेरे मौला हमारी खताओं को न देख। मेरे मौला, आज हम तेरी शान के मुताबिक तुझसे सवाल करते हैं, हमें इस दुनिया में तब तक जिंदा रखना जब तक हमारे हक में बेहतर हो, और जब तुझे ये अच्छा लगे कि हम लोग इस दुनिया में ना रहें तो मेरे मौला हमें कलमे वाली मौत अता करना, कलमे के साथ रुखसती अता करना। मेरे मौला खात्मा बिलखैर अता करना। मेरे मौला जन्नतुल बकी से उठाना, नबी पाक के करीब हमें रहने की तौफीक अता करना। ऐ मेरे मौला, जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अता करना। ऐ अल्लाह, आज जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता करते। ऐ
میرے مولا جن کی اولادیں بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی ہیں، جو اولادیں بگڑ گئی ہیں، میرے مولا ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں دعا میں شامل ہیں، ان کی رزق کی تنگی ہے، ان کی مالی حالات خراب ہے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ میرے مولا ان کی پردہ پوشی کر، ان کے رزق کے اسباب بنا دے، ان کے رزق کی کشادگی ان کو عطا کر دے، ایسا طاہر رزق عطا کر کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے مولا نظر بد کو ختم کر دے، میرے مولا نظر بد کی کاٹ کر دے، جادو کو پلٹ دے۔ اے میرے مولا ہم سب پر تو اپنی خاص نظر رحمت نظر کرم عطا کر دے۔ اے میرے مولا آج کی اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اس محبوب کے صدقے جس کے صدقے تو نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، میرے مولا ان کے وسیلے کے صدقے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، آمین آمین الہی آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کی ہی بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ وضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نواز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ قطع تعلق ہو گئے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جب انسان دنیا داری میں پڑتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پورا سال اتنا رزق، اتنی رزق کی فراوانی ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ اپنی مقصد کی نیت کر لے۔ آج جس کو جو چاہیے، بے روزگار بیٹھا ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، قرض دار ہے قرض کی خلاصی کے لیے پڑھ لے، جس کا جو بھی جتنا بھی مقصد ہے، جتنا بھی چاہیے، نیت لازمی کیجئے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ میرا رب آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ آپ نے اپنی تمام تر مقاصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقاصد کی نیت کرتے ہی ایک بار آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ آج کے دن کون کون سے آپ نے اعمال کرنے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک قرآنی سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال آپ نے پڑھنے ہیں۔ توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ الصمد پڑھتا ہے تو رب کی بے نیازی کو پکارتا ہے۔ اور رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی یہ ہے کہ بن مانگے ہی وہ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، لاکھوں مانگو تو کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، اور مانگنے والوں کو چاہے تو اربوں عطا فرماتے ہیں۔ رب کی بے نیازی یہ ہے کہ جس کو دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ امال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے گھروں میں 10-12 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بندہ دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی شام کو 1000 روپیہ کماتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کر دے، جس کو چاہے بغیر محنت کے بے شمار دے دے۔ آپ
نبی کریم سے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ کے رزق کی تمام تنگدستیاں، تمام تر پریشانیاں، تمام تر مصیبتیں ختم ہو جائیں، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں، آپ کی دکان پر گاہک آنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں جو پیسے کی کمی کی وجہ سے ہیں وہ رب کریم کی رحمتوں سے، اس کے حکم سے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر کر لیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائے، ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال اللہ کے نیک بندوں کے بتائے گئے ہوئے ہیں، انہی کے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہیں۔ اگر آپ اپنے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وظیفہ صرف وہی پڑھے جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ میں صرف وظیفہ بتا سکتی ہوں، مانگنا آپ نے ہے رب کریم سے، دینا بھی میرے رب کریم نے ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لینا ہے، رب سے اپنی خواہشات کو پورا کرا لیا۔ اب دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان ہمیشہ ناکام تب ہوتا ہے جب وہ رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ موقع بے موقع جب بھی آپ کو ملتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی پر یہ وقت آتا ہے۔ اللہ کریم ایک بار ہر انسان کے رزق کو وسیع کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آتی ہیں۔ جو ناشکری کرتا ہے وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، رب کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ تنگ دستیوں میں شمار ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رب نے بے شمار دیا ہوگا، لیکن آپ کی ناشکری کی وجہ سے، رب کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہر چیز کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی خوشی آئے، جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو لگے کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز نعمت کے طور پر عطا کی ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں کھڑی گاڑی کو دیکھیں، آپ اپنے گھر میں لگے اے سی کو دیکھیں، اپنے گھر میں آنے والی ضروریات اور سہولیات کو دیکھیں تو رب کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، شکر ادا کریں۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اہل بیت نے اپنے پورے گھرانے کی شہادتیں اللہ کے دین کے خاطر پیش کر دیں اور صبر شکر کیا، اور آج ان کا نام رہتی دنیا تک موجود ہے اور رہے گا۔ یہ ہے صبر شکر کے فائدے۔ اگر آپ بھی رہتی دنیا تک رب کعبہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں، امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، تو خود اندازہ لگائیے کہ اس آیت کی کتنی فضیلت برکت ہے۔ اللہ والوں، لوگ وظیفے بہت سے بتائیں گے، میں نے بنائے وظیفے آپ کے سامنے بہت سے آئیں گے، لیکن خاص اور شرطی عمل آپ کو بار بار کوئی نہیں بتانے والا۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھے، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو، وظیفہ پڑھنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، تھوڑا پڑھو لیکن ستھرا پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں آپ تسبیحات پڑھیں، وظائف پڑھیں اور سامنے ٹی وی، ڈرامے اور باتیں چل رہی ہوں، آپ کا دھیان بالکل نہ ہو، آپ یکسوئی اور دل کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، تنہائی میں یاد کر، انشاءاللہ تعالی یقین کامل سے پڑھ، میں غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دوں گا کہ دنیا تیری کامیابی کا نظارہ دیکھے گی۔ آپ جیسے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے،
اللہ والو، جیسے ہی آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اب آخر میں جو وظیفہ وہ ہے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اکابرین نے پڑھے ہیں، اور یہ آزمودہ عمل ہے، آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی حاجات کو رب کریم سے پورا کروا لیں، منوا لیں، اپنی حاجات کو پورا کریں کہ ان حرمت والے مہینے میں، ان حرمت والے دنوں میں رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لے، بیٹے کے خواہش مند ہے تو بیٹا مانگ لے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات مانگ لے۔ کروڑوں کا قرض ہے، میرے رب نے چاہا تو دنوں میں اتر جائے گا۔ بے اولادوں کو رب نے چاہا تو اولاد نصیب ہو جائے گی، در در کی ٹھوکروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نافرمان اولاد رب کی رحمتوں سے انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، باہمی محبت کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ طلاق کی نوبت بھی ہے تو شوہر آ کر لے جائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کو جتنے فائدے میں بتاؤں اتنے ہی کم ہے۔ آپ یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا یا تو پورے سال پچھتانا ہو جائے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز درود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ والو، سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور جہنم میں واصل کرتا ہے، اور وہیں رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ آج 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، پریشانیاں رب کی رحمتوں سے دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچے طور پر سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، کیونکہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بعض اوقات وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے یا گناہ کی پکڑ کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم پر آزمائش اور پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ جتنی ہو سکے توبہ کریں، توبہ کرتے ہی سجدے کی حالت رب کریم سے مانگیے گا۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔